ایک ایسی کہانی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک تاجر کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک بیوی دی تھی، حسن جمال بھی تھا، زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا تھا۔ کچھ دن کے وقفے سے اسے دوسرے شہر جانا پڑ جاتا تھا اور اسے وہاں رہنا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ اس کے خاوند کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگا ہے، لہٰذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا۔ چنانچہ اس نے اپنی اعتماد والی ایک خادمہ سے کہا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ اور دوسرے شہر میں جہاں رہتا ہے وہاں ہمسایوں سے جا کر معلومات حاصل کرو۔ جب اس نے وہاں سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ چونکہ اسے وہاں 10-15 دن رہنا ہوتا تھا، اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا۔ گناہ نہیں تھا، البتہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ جب اس عورت کو کنفرم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرا خاوند نے نکاح کر لیا ہے، اگر جھگڑا کروں گی تو خاوند خواہ مخواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند کھل کر کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی دوں گا، تو مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو محبت کی مسافت میرے اور میرے خاوند کے درمیان ہے، کیوں نہ میں اسے برقرار رکھوں؟ یہ سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی رہی، حالانکہ اسے یقین تھا کہ جب یہ دوسرے شہر کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہوتی ہے۔ اللہ کی شان، کچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا سرمایہ تھا وہ سارا کا سارا اس کی بیوی کے پاس تھا۔ اس کی تدفین کا مرحلہ مکمل ہوا اور اس کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا۔ اس کی بیوی نے اپنا حصہ بھی الگ کیا اور دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کر دیا، اور اسی عورت کو جس نے اس کا بتایا تھا اس کا دوسرا نکاح بھی ہے، اس کو بڑی رازداری سے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی میرے خاوند پر بات بھی نہ کرے، لیکن اس کی وراثت میں اس کی بیوی کا شرعی حق ہے۔ مجھے قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اس کا حق میں نہیں کھا سکی، لہٰذا یہ پیسے لے جاؤ۔ اسے کہو کہ تمہارا خاوند کی میراث میں سے یہ تمہارا حصہ ہے، اسے وصول کر لو۔ وہ عورت وہ رقم لے کر خاتون کے پاس گئی، اور کافی ساری رقم تھی۔ اس نے جا کر اس سے بات کی، اس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی بیوی نے اس کی وراثت میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے، کیونکہ تم بھی آخر اس کی بیوی ہو۔ وہ اگر تمہارا حق کھائے گی تو وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکے گی۔ لوگوں کا تو پتہ نہیں مگر اللہ کو پتہ ہے، لہٰذا تم یہ حصہ اپنا لو۔ اس عورت نے وہ رقم پکڑ کر کہا، اللہ اس کا بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی اچھی عورت ہے جس نے میرا خیال رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ تم یہ مال میری طرف سے لے جا کر اسی عورت کو واپس کر دو، اس لیے کہ اس خاوند نے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اس طلاق کا پتہ یا مجھے ہے یا میرے اللہ کو ہے، لہٰذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، یہ اسی کا حصہ ہے، لہٰذا اسے واپس کر دو۔ یہ تعلیمات کون سا طریقہ زندگی ہے یہ دین اسلام دے رہا ہے؟ دنیا کا تو معلوم نہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن جب دل میں خوف خدا ہو تو پھر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی اتنی رعایت رکھتے ہیں۔